السلام علیکم، میرا نام ہے فیض الرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حیران اینڈ عظم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں کے ایک محلے میں ایک بہت محنت کش زمیندار رہتا تھا جس کا نام گلدین کاکا تھا، مگر لوگ اسے سادہ گل کے نام سے پہچانتے تھے کیونکہ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، کسی سے فالتو باتیں نہیں کرتا تھا۔ گلدین کاکا کا ایک اکلوتا بیٹا جس کا نام شبیر تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ پیارے ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ باپ دن کو اپنی کھیتی باڑی میں مصروف رہتا تھا اور جب وہ گھر واپس لوٹ آتے تو اپنے بچے کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور کاکا گلدین کا بیٹا شبیر جوان ہو گیا اور گلدین کاکا کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اس کے رشتے کا بندوبست کیا جائے۔ آخر کار گلدین کاکا رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور ایک گاؤں پہنچ گیا جہاں ایک امیر بندے سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں گلدین کاکا نے بتایا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے لیے جوڑی دار یعنی رشتہ ڈھونڈنے یہاں پہنچا ہوں۔ امیر آدمی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیا کام کرتے ہیں، یعنی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ گلدین کاکا نے جواب دیا کہ میں نے آج تک اپنے بیٹے سے پانی بھی پلانے کا نہیں کہا کیونکہ وہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ میرا بیٹا شبیر ہے۔ گلدین کاکا کا نرم لہجہ اور بات کرنے کا سلیقہ اس امیر آدمی کو بہت پسند آیا۔ امیر آدمی نے کہا کہ میری بھی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام تمنا ہے، جو کہ وقت بلوغت تک پہنچ چکی ہے۔ میں بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دونوں کی آپس میں بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کیا گیا۔ تمنا کی خوبصورتی اور اچھے اخلاق کا چرچا رہتا تھا۔ گاؤں کے ہر جوان کا منشا یہی ہوتا تھا کہ میری شادی تمنا سے ہو تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، مگر قسمت نے تمنا کو اکلوتے شبیر کے جو گلدین کاکا کا بیٹا تھا اس کے لیے بڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شبیر کی شادی بھی ہو گئی اور گلدین کاکا جب اپنے بیٹے اور بہو کو ساتھ دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے جس کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے۔ گلدین کاکا نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلوایا اور کہا کہ بیٹا، آج تک میں نے جو کچھ کمایا ہے سب تم پر خرچ ہی کر چکا ہوں۔ اب میری عمر تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں اور میں ضعیف العمر ہوں، لہٰذا اب میں کچھ کام کاج نہیں کر سکتا۔ الغرض مجھ سے اور کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ اب سب کچھ آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ گلدین کاکا نے پیسہ، گھر بار سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب گلدین کاکا بستر پر لیٹنے کے سوا کچھ کرنے کے قابل نہ رہے اور ہر وقت بیمار رہتے تھے، شبیر کو پیسے کا بہت گھمنڈ تھا اور غرور اور تکبر اور انا سے بھی سرشار ہوا تھا، کیونکہ پیسہ آنے کے بعد اکثر انسان کی فطرت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اکلوتے بیٹے شبیر کی بھی پیسے نے فطرت بدل دی اور وہ اپنے بوڑھے باپ گلدین کاکا کی محنت اور قربانیاں بھول گئے اور وہ پیسے کی گھمنڈ کی وجہ سے اپنے بیمار والد سے تنگ آ گئے۔ آخر کار شبیر نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے باپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دوں، اس طرح بوڑھے بیمار باپ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس کی لاش کیڑے مکوڑے کھا لیں گے۔ اس نے اپنے باپ کو پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے اصرار کیا، مگر باپ نے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، چل نہیں سکتا۔ تو اس پر بیٹے نے کہا کہ پیارے ابا جان، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، سیر بھی ہوگی اور آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ یہ جھانسا دے کر بوڑھے باپ کو راضی کر دیا۔ شبیر نے اپنے بوڑھے باپ گلدین کاکا کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہماری کہانی کا پہلے پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔
دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔